قرآن قوت کائنات ہے، قرآن روح شجاعت ہے، قرآن خدا کا نور ہے، قرآن قرآنوں کا سرور ہے، قرآن حامی و نذیر ہے، قرآن حق عالمگیر ہے، قرآن وہ قرآن ہے جس کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس بات کتاب میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس کی عظمت بے مثال، اس کی حکمت بے مثال، اس کے رسم و ثبوت بے مثال، اس کی ساری صورتیں اور ساری آیتیں سبھی بے مثال، یہ جس کی طرف نازل ہوا وہ نبی بے مثال۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اور یہ جملہ پیش کر کے دعوت دے رہا ہوں کہ جناب میرے آقا کریم کا فرمان یہی تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھنا، ایک قرآن ہے، دوسری مصطفیٰ کی آل ہے، اور حضور کی آل کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ انتہائی مکرم سجادہ نشین حسین عبا شریف ملی بہام الدین سید خلائے عالم اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی اسکال شافعیت پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عظیم الشان تقریب کا جو عنوان ذیشان ہے، میں اس کے لیے یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ سندر شریف کے سندر ماحول میں انتہائی سندر موضوع کا انتخاب کرنا یہ انہی کا خاصہ ہے جنہیں مالک نے فطرت بھی صورت بھی نفیس عطا فرمائی ہے اور سیرت بھی نفیس عطا فرمائی۔ بغیر کسی تمہید کے آبا باپ اشتہارات کارڈز دعوت ناموں کے ذریعے سے اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ حضرت نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ ایک رسمی موضوع نہیں ہے، انتہائی فکری موضوع ہے، اور فکر بھی وہ نہیں کہ جس کا صرف تاریخ کے ساتھ تعلق ہے، فکر بھی وہ جس کا تاریخ سے بھی تعلق ہے، آپ کے جغرافیے سے بھی تعلق ہے، آپ کے ماضی سے بھی تعلق ہے، اور آپ کے حال سے بھی بڑا تعلق ہے۔ میں حضرت اس نفاست فطر کو سلام کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے جب سے یہ 21ویں صدی کی بات چھڑی ہے،
یہ معاملہ پوری دنیا میں ابھرا ہوا ہے کہ کہیں ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے ہیں، کہیں سازشی انداز میں ناموس آل رسول پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پورا عالم کفر اس وقت بڑی شدت اور بڑی سختی کے ساتھ قرآن مجید کی حرمت پہ حملے کر رہا ہے، قرآن مجید کی عزت و عظمت کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں۔ اور آپ میڈیا کے ذریعے سن رکھا ہوگا کہ کہیں معاذ اللہ قرآن کے حروف کو جلایا جا رہا ہے، کہیں بہایا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی سازشیں اس حوالے سے بنائی جا رہی ہیں۔ حضرت کی بالغ نظری ہے کہ انہوں نے اپنی درگاہ پہ آنے والے لوگوں کو جہاں تصوف کا سبق، جہاں روحانیت کا سبق، جہاں اسلاف کی تعلیمات کا سبق سکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، وہاں اپنی درگاہ، اپنے محبین، اپنے منسلک لوگوں کو اس حوالے سے بھی تیار کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ صرف سندر شریف، پاک پتن شریف، حسین آباد شریف اور جناب علی جلال پور شریف اور صرف ان آستانوں کو خطرے یا ان کے معاملے میں جو مسائل ہیں ان کی آگاہی نہیں دے رہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس وقت جو خطرات ہیں ان سے آگاہی اور ان سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی امت کو سمجھانے کا فریضہ سندر شریف سے ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی قبلہ، چونکہ موضوع آج سیدھا ناموس رسالت اور ناموس آل رسول سے منسلک نہیں ہے، آج موضوع اگرچہ بالواسطہ تو بات وہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے، لیکن بلا واسطہ موضوع آج حرمت قرآن کا ہے، اور پھر حرمت قرآن کے حوالے سے جو ہم سب پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے حقائق کو بیان کرنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ خوبصورت تربیت ایسی ہو جائے کہ معاشرے سے لے کے فرد تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حرمت قرآن کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہو جائے، حرمت صاحب قرآن کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ میں اپنے اس ٹاپک کو کہ حرمت قرآن اور ہماری ذمہ داریاں، اس کو میں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں گا۔ پہلا حصہ ظاہری بات ہے، میں نے پس منظر عرض کر دیا کہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، توہین قرآن کے مناظر سامنے آ رہے ہیں اور باقاعدہ سازشوں کے ساتھ عالم کفر یہ کام کر رہا ہے اور دن بدن ان کی زیادتی اس حوالے سے بڑھ رہی ہے۔ تو پہلا حصہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی قبلہ آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو دن رات سائنس میں لگے ہوئے ہیں، جن کی توجہات کا مرکز کچھ اور ہے، انہیں آخر مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں قرآن کی عزت کو گھٹانے میں، حرمت قرآن کو کم کرنے میں اور قرآن کی مخالفت میں توہین آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آخر اس میں راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قبلہ میں بہت آسانی سے بہت بڑی بات کو صرف 2 منٹس میں آپ تک پہنچا کے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ اس پر میں صرف اپنی زبان نہیں پیش کر رہا، اس کی دلیل میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، حرمت قرآن پہ حملہ عالم کفر کیوں کر رہا ہے۔ تو اس کی ہسٹری ہے اور یہ ابو جہلوں کی فطرت ہے اور یہ جو دین بیزار لوگ ہیں ان کی فطرت ہے۔ قبلہ پہلی وجہ قرآن کی توہین کرنے کی، عالم کفر کی سازشوں کی یہ ہے
کہ وہ جس طرح قرآن کی حقانیت اور قرآن کی اثر پذیری سے 1400 سال پہلے ڈرتے تھے، بلا شبہ ہم کسی کام کے نہیں، مسلمان کسی کام کا نہیں رہا، لیکن یہ بات مسلم ہے، امریکن تھنک ٹینکس بھی اس بات پر متفق ہے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے عالم کفر قرآن کی حقانیت سے اور اس کی اثر پذیری سے ڈرتا تھا، آج بھی اگر انہیں کوئی خطرہ ہے تو تیرے میرے جیسے مسلمان سے خطرہ نہیں، انہیں حقانیت قرآن سے خطرہ ہے۔ آج بھی وہ ڈرتے ہیں کہ جو قرآن کی سچائی ہے یہ ایسی سچائی ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کی جو تاثیر ہے یہ ایسی تاثیر ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ فکر آج کی نہیں ہے قبلہ عرفانی صاحب، یہ فکر 1400 سال پہلے کی ہے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ جو کافروں کے سردار تھے نا، وہ اور کچھ نہیں کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، بے شک انکاری تھے محمد کے، بے شک انکاری تھے قرآن کے، لیکن ڈر ان کو تھا، کہتے تھے قرآن کو نہ سننا، قرآن کے قریب نہ جانا، اور اگلا کام کیا کرنا؟ کہا والغوا فیہ، اور واویلا کر دو تاکہ قرآن میں کوئی مسئلے پیدا کر دو، اس کی تعلیم میں، تاثیر میں، لعلکم فیہ تغلبون، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک قرآن کی حقانیت کا ڈنکا بجے گا، اس کی اثر پذیری چلتی رہے گی، وہ مغلوب رہیں گے، غالب وہ تب بھی آ سکتے ہیں جب قرآن کی حقانیت اور قرآن کی حرمت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آج سے 1400 سال کے پہلے کی جو فکر ہے یہ آج بھی فکر امریکہ میں، افریقہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں، ہر جگہ جہاں ان کے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان میں موجود ہے، اور یہ جتنی قرآن کی بے حرمتی کی سازشیں اور وارداتیں ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنا سب سے بڑا دشمن شمس الرحمان یا پیر عثمان کو نہیں سمجھتے۔ آج بھی عالم کفر اپنا سب سے بڑا دشمن اللہ کی اس بے مثل کتاب قرآن کو سمجھتا ہے، اور دشمن کے خلاف لڑنا یہ فطرت ہوتی ہے، طینت ہوتی ہے۔ تو پہلی وجہ تحریر حرمت قرآن کو پامال کرنے کی یہ ہے، اور دوسری اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حوالے سے بہت بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اب یہ سختی، یہ شدت اور یہ بے حیائی اس لیے بھی اختیار کر لی ہے کہ وہ چیک کر چکے ہیں، محسوس کر چکے ہیں، اور اپنی سازشوں میں کامیابی ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے اسے اپنی معیشت سے زیادہ پیار ہے، اسے ڈالر سے زیادہ پیار ہے، اسے پاؤنڈ ریال سے زیادہ پیار ہے، اسے دینار سے زیادہ پیار ہے، اسے سونے چاندی اور خزانوں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ بدبخت ایسا ہو چکا ہے جسے بہت بڑے مال سے زیادہ پیار ہے، اسے آج اللہ کی کتاب اور محمد کی لائی ہوئی کتاب قرآن سے پیار اتنا نہیں رہا ہے، ان کا تعلق کمزور ہو گیا ہے، یہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ بات بالکل سچی ہے، اور ان کا یہ وہم نہیں حقیقت ہے۔ آج ہم اگر اپنی جذباتی وابستگی دیکھیں تو ہماری جذباتی وابستگی کوٹھی سے ہو گئی ہے، کار سے ہو گئی ہے، بہت بڑی تجارت اور زراعت سے ہو گئی ہے، ہماری جذباتی وابستگی کتاب ہدایت سے نہیں رہی ہے۔ آج بھی ہمارا بچہ کوئی لائق ہوتا ہے تو ہم اسے نہیں کہتے کہ اسے قرآن کا عالم بنائیں، ہم کہتے ہیں چلو جی اسے بیکن ہاؤس میں لے جائیں، اسے فلاں جگہ پہ لے جائیں جہاں قرآن کو آپشنل رکھا گیا ہے یا بالکل نہیں رکھا گیا۔ یہی حقائق ہے جن کو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب ان کا وہ تعلق قرآن سے نہیں رہا جو کسی دور میں ابو بکر صدیق کا قرآن سے تعلق تھا، ان کا وہ تعلق قرآن سے نہیں رہا جو علی مال قرآن والے علی کا تعلق قرآن سے تھا، ان کا وہ تعلق قرآن سے نہیں رہا کہ یہ صرف زندگی میں ہی نہیں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔
یہ وہ محسوس کر چکے ہیں حضرت کہ یہ دور ہو گئے ہیں. تو یہ دو بنیادی وجہ ہیں جو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, قرآن کی توہین کر رہے ہیں عالم کفر. اب آ جاتے ہیں اس طرف اور اس مرحلے کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری اب ذمہ داریاں کیا ہیں. چونکہ یہ اس سبجیکٹ کا دوسرا حصہ ہے تو قبلہ میں سب سے پہلے عرض کروں کہ یہ جو حالات اتنے خراب ہو گئے, جگہ جگہ حرمت قرآن کو پامال کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا صرف دھرنے دے دیں؟ کیا صرف باہر نکل کے اپنی جو جائیدادیں ہیں ان کو آگ لگا دیں؟ کیا صرف باہر نکل کے غریب رکشوں والوں کو ہم جناب عالی جا کے مار دیں, ٹائر پھاڑ دیں؟ کیا یہ ذمہ داری ہماری حرمت قرآن کی بحالی کے لیے؟ نہیں. سنیں, سب سے بڑی وجہ جو میں نے اپنے حوالے سے عرض کی وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا تعلق قرآن سے قائم نہیں رہا. تو قبلہ اس کا پہلا حل یہ ہے, حرمت قرآن کی بحالی کے لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک بچے سے لے کے بڑے تک, جوان سے لے کے بوڑھے تک, پیر خانوں سے لے کے آستانوں تک, آستانوں سے لے کے کالجز اور یونیورسٹیز تک یہ تحریک پیدا کریں کہ ہم نے اب اپنی نسل کی تربیت یہ کرنی ہے کہ ان کی جذباتی وابستگی زراعت, پیسہ اور جہان سے تھوڑی رہ جائے, اللہ کے قرآن سے زیادہ ہو. ہم نے محبت قرآن کا جذبہ بڑھانا ہے, تمسک بالقرآن, تعلق بالقرآن کا جذبہ بڑھانا ہے, ہم نے قرآن سے رشتہ بڑھانا ہے. یہ لفظ میرے ساتھ مل کے بھی کہہ لیں گے تو اچھا رہے گا. اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید سے تعلق بڑھانا ہے. کیا بڑھانا ہے جی؟ ہم نے قرآن مجید سے, ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر کہہ لیں, ہم نے قرآن مجید سے, ایک دفعہ پھر کہہ لیں تاکہ 3 گواہی پوری ہو جائے, ہم نے قرآن مجید سے تعلق کو بڑھانا ہے. اب آپ پوچھیں گے شاہ جی کیسے بڑھانا ہے؟ ہم غلاف تو بڑا اچھا چڑھاتے ہیں, ہم قرآن کے لیے پیسے تو بڑے لگاتے ہیں, ختم پڑھنے والے بھی لے جاتے ہیں, پڑھانے والے بھی بڑے دیتے ہیں, تو کیسے تعلق بڑھانا ہے؟ تو قبلہ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے باتیں, میں انکار نہیں کرتا, اس لیے کہ کل ختم پڑھانے والوں میں بھی میں نے جانا ہے اور مجھے ابھی اپنی شہادت کا اتنا زیادہ شوق نہیں پڑا کہ میں اس کام میں شہید ہو جاؤں, اس کام میں امر ہو جاؤں. میں اس بات پر بھی تائید کی مہر لگاتا ہوں, لیکن حقیقت کی طرف رہنمائی ضرور کرنی ہے. میں اکثر اور ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرا اعزاز ہے, اور میں اس اعزاز کے حوالے سے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا, بہت سے بڑوں سے بڑا سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ اعزاز حاصل ہے. اور میں گلی گلی جا کے اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں, مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں. علامہ ساکی اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لا. اور یہ ایسی نسبت ہے کہ میں جس بات پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں مجھے پنج تن کا کرم ہر لمحے نظر آتا ہے. اور اسی لیے آج بھی یہ جو ہم نے تعلق بڑھانا ہے قرآن کے ساتھ, اس کو بھی میں الیبوریٹ کروں, کھولوں تو 5 ایسی باتیں نظر آتی ہیں پنج تن پاک کی نسبت سے کہ اگر وہ باتیں ہم بڑھا گئے, 5 باب نظر آتے ہیں, اگر وہ باب ہم سمجھ گئے تو خدا کی قسم پورے کرۂ ارضی پر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے رسول کی عزت کی طرف حملہ کرے, رسول کی لائی ہوئی کتاب کی طرف حملہ کرے, یا آل رسول کی عزت پر حملہ کرے. آئیے میں اختصار کے ساتھ, چونکہ میں نے 1 بجے نکلنے کا وعدہ کیا ہے اور میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں جن کے سامنے مائک آ جائے تو ان کا لیلا مجنوں والا معاشقہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے مولا علی کی وراثت میں مائک اکثر ملتا رہتا ہے, اس لیے میں مائک سے زیادہ چمٹنے کا عادی نہیں ہوں. میں 5 نکات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قرآن سے تعلق بڑھ کیسے سکتا ہے, اور وہ کون کون سے باب ہیں جن کو ہم سمجھ کر ان پر عمل کریں تو واقعتاً وہ مرحلہ پیدا ہو جاتا ہے جو علی المرتضیٰ کے غلاموں والا مرحلہ ہے, جو حسین صاحب قرآن کے عاشقوں والا مرحلہ ہے. تو سب سے پہلا راستہ, طریقہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا اور بنیاد وہ یہ ہے کہ قرآن پر اپنے ایمان کو مضبوط کر دو.
اس بات کو آپ حیران ہو کے سن رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پر ایمان اپنے کو مضبوط کرنا ہے. اور ایمان کیا رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب و بے عیب کتاب ہے. اور صرف یہ نہیں کہ صرف کتاب ہے، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں اس جہان میں بھی کامیاب کر سکتی ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب. یہ کہنے کو کہہ دیتے ہیں، اس پر یقین کوئی نہیں ہمارا، اس پر عمل کوئی نہیں ہمارا. سچ پوچھئے، دین کو خراب کرنے والوں اور دین کی مخالفت کرنے والوں کا پہلا حملہ ہی قرآن کی حقانیت پہ ہوتا تھا. طاہر سجاد شاہ صاحب، آج لوگ چھپا جاتے ہیں کسی کی وکالت میں. مجھے بتاؤ حسین اور یزید کی لڑائی کیا تھی؟ سارے شہادت پڑھتے ہو، سارے کہتے ہو یوں ہوا یاں. مجھے حوصلے سے بتاؤ کہ حسین نے جو لڑائی لڑی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حسین اور یزید کی پہلی لڑائی، بنیادی لڑائی کی پہلی وجہ ہی قرآن کی حرمت کو بچانا. کیا وجہ تھی قرآن کی؟ اٹھاؤ، علامہ آلوسی لکھ رہا ہے کہ یزید صرف بد عمل نہیں تھا، بد عقیدہ تھا. اور کتنی بڑی تو قرآن کی اس نے توہین کی تھی. وہ کہتا تھا ما قال ربک ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. اور یہاں آ کے تو اس نے غیرت نے ایمان کی حد کر دی، بے ایمانی کی. کہتا ہے شاہ جی ہاشمیت تو ہم سے عقل آ جاوے. اس کے شعر موجود ہے، علامہ آلوسی نے لکھے، کہتا ہے لائے بت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزلا. کہتا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت لینے کے لیے کھیل کھیلا ہے. یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں، یہ نبی اور علی ملا کے کچھ سوچتے ہیں اور اس سوچ کو باہر قرآن بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو آج کربلا کو بھولنے والوں، ہم نے کربلا یاد رکھی، کربلا کا سبق بھول گئے. حسین نے کربلا میں علی اکبر کو ایسے ہی نہیں قربان کر دیا، اتنا قیمتی مال ایسے ہی نہیں جھونک دیا. وجہ یہ تھی اگر اس وقت حسین چپ ہو جاتا تو آج پھر صرف عالم کفر نہیں، عالم اسلام میں بھی قرآن کی یہی توہین ہو رہی ہوتی. شکر کرے ہر بندہ جو صبح اٹھ کے قرآن کو چومتا ہے. تجھے آج قرآن کو چومنے والا بنایا ہے تو تیرے دور کے ملا نہیں، علی کے لال حسین ابن علی نے بنایا. یہ احسان ہے اس کا، یہ دین ہے اس کا. تو قبلہ یاد رکھیں، قرآن کا پہلا تعلق ہم نے کیا مضبوط کرنا ہے؟ قرآن پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، قرآن پر اپنے، ماشاءاللہ. دوسرا سلسلہ، دوسرا درجہ، دوسرا باب، دوسرا سسٹم کیا ہے؟ دوسرا کام ہم نے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے قبلہ دو حصے ہیں، ایک ہے قرآن کے الفاظ اور ایک ہے قرآن کے معانی. تو دوسرا باب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اب قرآن کو صرف تراویحوں میں نہیں سننا یا صرف رمضان میں نہیں کھولنا، بلکہ تعلق مضبوط کرنا ہے اس کے لفظوں سے بھی، معنوں سے بھی. تو اب ہم نے زندگی کے ہر خوبصورت دن میں وقت مقرر کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، قرآن کی آیات کے لیے وقت مقرر کرنا. یہ دوسرا حصہ ہوگا قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا. اور پھر تیسری بات، علامہ عرفانی صاحب، حضرت دیوان صاحب کرم فرمائیں گے، اس پر مہر ثبت فرمائیں گے. قرآن جتنا آیا ہے نا، اس میں آیتوں کی گنتی نہیں کر سکتا. قرآن نے خود کہا ہے کہ میں صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا. تلاوت بھی مقصد ہے لیکن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا. لعلکم تدبرون تفکرون تاکلون. قرآن خود بتاتا ہے صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، میں دونوں مقاصد کے لیے آیا ہوں. میری تلاوت بھی کرنا ضروری ہے اور میری ہر بات پہ تدبر اور فکر کرنا بھی.
تو تیسرا تعلق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کو صرف وہ سفید طوطوں اور سبز طوطوں کی طرح صرف تلاوت کی حد تک اسے کتاب نہیں سمجھنی، اس کے مفاہیم پر غور کرنا ہے، اس کے مفاہیم کے ساتھ ربط بنانا ہے، یہ مضبوطی کا راستہ ہے۔ اور چوتھا باب اور چوتھا درجہ اور چوتھا طریقہ تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ ہوگا، پہلا کیا ہے؟ اس پر ایمان مضبوط کرنا، دوسرا اس کے لفظوں سے تعلق تلاوت کے ساتھ قابو کرنا، تیسرا اس کے معنوں کے ساتھ تدبر اور تفکر کے ذریعے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا۔ اب چوتھا ہے ذرا اوکھا لیکن ہے بڑا ضروری، اجازت ہے تو عرض کر دوں بھئی ہے اوکھا، بالکل میں بات ماننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اسے صرف تلاوت اور صرف سمجھنے تک نہیں بھیجا گیا بلکہ اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس قرآن کو اب دیکھیں نا، آپ کی سبحان اللہ خود بخود آہستہ ہو گئی، ہونی بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ مرحلہ جو مشکل ہے، ظاہری بات ہے تلاوت بھی کریں گے، مور نہیں تو مولوی اپنی تقریروں کے لیے اس میں تدبر بھی کرتے ہیں، تفکر بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے شادی تو پھر چھاننا لگ جاتا ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط تو کرنے کے لیے قبلہ چوتھا باب ہے، چوتھا درجہ ہے، چوتھا یہ عنصر ہے بنیادی کہ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، آپ نے اس پر تدبر بھی کرنا ہے، اور پھر تدبر کر کے صرف کتاب نہیں لکھ دینی، اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ صاحب قرآن کے بھی غلام ہیں، یہ اللہ کی کتاب قرآن کے بھی تابعدار ہیں۔ اور میرا وقت مکمل ہو گیا، آخری منٹ میرے پاس ہے، اس منٹ میں پنجتن پاک کی برکت سے پانچواں راستہ، پانچواں ضابطہ، پانچواں باب قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا عرض کر کے آپ کو سلامی کرتے ہوئے اجازت لے لوں گا، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آج کے دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن کے ساتھ تعلق، اس پانچویں تعلق کی، وہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرنا، بلکہ کنتم خیر امت بھی ہو، تم نے قرآن کی تبلیغ اس انداز میں کرنی ہے کہ کائنات کو پتا چل جائے کہ یہ کتاب دہشت پھیلانے کے لیے نہیں آئی۔ من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، یہ کتاب دہشت گردی کی کتاب بن کے نہیں آئی، یہ کتاب تو مریضوں کی شفا اور مریضوں میں رحمت بانٹنے کے لیے، یہ تو رحمت کی کتاب ہے۔ آج عالم کفر کا سارا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی دہشت کی کتاب ہے، اسے جلا دو۔ آپ نے اپنی تبلیغ اس انداز میں کرنی ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ دہشت والی کتاب کے نمائندہ نہیں، یہ رحمت والی کتاب کے نمائندہ ہیں، اور لوگوں کو قرآن کے وہ افکار بتانے ہیں کہ دنیا میں ہر بڑے سے بڑے رحم دل انسان کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی زیادتی کر لے تو پھر جو مرضی ہے کر لے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے کہ یہ پہلے تو کہتا ہی یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر لے تو بہتر یہ ہے کہ تو اس زیادتی کا بدلہ اس سے بہتری کے ساتھ لے لے، تو بہتری کے ساتھ لے لے۔ کیوں؟ یہاں عفو کا درجہ ہے، یہاں معافی کا درجہ، اور اللہ نے اپنے محبوبین کی نشانی بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب وہ ہیں جو ظلم کا بدلہ ظلم سے دیتے ہیں، زیادتی ہو تو زیادتی کرتے ہیں، بلکہ ابھی آج ہی ہم پڑھ رہے تھے امام زین العابدین کے حوالے سے، اللہ نے اپنے محبوبین کی بات کی، فرمایا میرے محبوب وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب وہ نہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، میرے محبوب جو ہیں کہ کوئی بکواس کرے تو وہ انعام دے کے اس سے عفو و مغفرت کے اعلی درجے تک پہنچا دے۔ بس بات سامنے آ گئی ہے، اور درویشوں کا اور سے نہ کہوں گا علی کی بات تو میرا ضمیر مارے گا، قبلہ حضور کی زبانی یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ ایک بندہ آیا حضور کے سامنے، حضور اس نے بکواس کی، بارگاہ رسالت میں بکواس کی، حضور کے صحابہ بڑے سخت مزاج ہو گئے۔ اس بات سے ہونا بھی چاہیے امتی کے لیے سخت مزاج، کوئی تلوار اٹھا کے نکلا، کوئی نیزہ اٹھا کے نکلا، آپ نے سب کو منع فرمایا اور علی کو بلایا، علی ادھر آ۔ اب سارے حیران ہیں کہ علی سے مرمائیں گے، ظاہری بات ہے یہ تلوار کا تکڑا ہے، تو آپ نے عجیب جملہ کہا، فرمایا علی اسے لے جاؤ اور باہر لے جا کے اس کی زبان کو کاٹ۔ ہائے ہائے، میں بھی پہلی دفعہ سن کے حیران ہو گیا تھا
اس کی زبان کو کاٹ دو. علی لے کے گئے اس ظالم کو, دیوار کے پیچھے گئے, کچھ لوگ ساتھ بھی گئے کہ منظر دیکھیں علی کیسے زبان کاٹتا ہے, کون سی تلوار چلتی ہے. تو اب علی نے کیا کیا, جب دیوار کے پیچھے گئے نا تو اس کو بہت سا انعام دیا, گھوڑا سواری دی, خود چڑھایا اور کہا جا اللہ کے حوالے. اب کچھ ظاہری بات ہے, منافقت ہر دور میں رہی ہے, اور منافقت کی پہچان کل بھی علی سے بغض تھا, آج بھی علی سے بغض ہے. کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں, تو انہوں نے جلدی جلدی کوشش کی کہ شکایت پہنچ جائے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ زبان کاٹنی ہے, اور اس نے تو انعام دے دیا, اس نے تو اس کی بڑی عزت افزائی کی. کیا دیکھتے ہیں, ابھی شکایت پوری نہیں پہنچی تھی کہ وہ بندہ خود ہاتھ باندھے محمد کی غلامی کے لیے آ گیا. وہ جو بکواس کر رہا تھا خود حضور کی غلامی میں آ گیا. اب بعد میں بات چھڑی, حضور علی نے اس کی زبان نہیں کاٹی, اس کو تو انعام دے کے بھیج دیا تھا. فرمایا یہی فرق ہے تمہارے سمجھنے میں اور علی مال قرآن والے کے سمجھنے میں. جیسی علی نے اس کی زبان کاٹی ہے ایسے کوئی اور زبان کاٹی نہیں. وہ معافی کی تلوار سے جو زبان کٹتی ہے, یہی روحانیت ہے, یہی تصوف ہے, یہی طریقت ہے, یہی بالقرآن قرآن کی یہی تبلیغ ہے. میں افسوس کرتا ہوں اپنے ان خطیبوں پر, مفسرین پر, محدثین پر, جنہوں نے قرآن پر صرف کام اس حوالے سے کیا ہے کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن نے تو کہا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر خدا نہ خواستہ تمہیں بدلہ لینا بھی پڑے تو صرف اتنا لینا جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن اگر تم صبر کر جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آج لوگ چونکہ مرکز علم سے دور ہو گئے ہیں, اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے ہیں, اس لیے انہیں قرآن کا پورا فہم نہیں, ورنہ علی کی صرف شہادت سمجھ میں آ جاتی کہ پکڑا گیا ہے, امیر المومنین ہے, پکڑا گیا ہے مارنے والا. تو حسن کو کیا کہتے ہیں, اگر تو میں زندہ رہا پہلے تو اسے شربت پلاؤ, پہلے تو میرے قاتل کو کیا پلاؤ, شربت پلاؤ, اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا, ورنہ اگر میں چلا جاؤں تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے, فرمایا ایک ضرب اس نے لگائی ہے, اگر میں مر بھی جاؤں, حالانکہ قتل ثابت ہو گیا, اس کے بعد مارنا ضروری ہے, لیکن عفو اور درگزر اور معافی کا یہ منظر, فرماتے تم بھی ایک ضرب لگانا, اگر مر جائے تو ٹھیک, بچ جائے تو ٹھیک. ہم نے ایک کے بدلے دو ضربیں لگا کے اسلام کو دہشت کا پیغامبر نہیں بنانا, اسلام کو رحمت کا پیغامبر. آج قرآن کے حوالے سے جو پوری دنیا میں کنسپٹ ہے, یہ دہشت کی کتاب ہے. وہ ٹیری جونز وغیرہ لانتی یہی کہتے پھر رہے ہیں قبلہ اس میں کچھ ہاتھ ہمارا بھی ہے. ہم نے قرآن کی تشریحات کو اس انداز میں پیش نہیں کیا جس انداز میں اہل بیت رسول نے پیش کیا تھا. آج بھی ہمارا تعلق اگر ان جگہوں سے بن جائے جو قرآن کے صحیح شناسا ہیں, تو ہم بھی بتا سکتے ہیں یہ کتاب زحمت بن کے نہیں آیا, یہ کتاب رحمت بن کے آیا ہے. تو یہ پانچوں طریقے مضبوط تعلق بنانے کے ہیں. پینتن پاک کی برکت سے اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو بلا شبہ عزت قرآن بھی محفوظ ہو جائے گی, عزت صاحب قرآن بھی محفوظ ہو جائے گی. یقیناً میں نے بہت سی باتیں کی اور بہت سی غلطیاں بھی کی ہوں گی, میرا مالک معافیہ نصیب فرمائے. حضرت کی مہربانی, انہوں نے مجھے وقت پر ٹائم عنایت فرما دیا, اور میں اگلے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وقت پر لے جا سکوں گا. میرے سارے صاحب تشریف فرما ہیں, میں سب صاحبوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اجازت کا خواستگار ہوں. اللہ کریم اس ڈیرے کو آباد رکھے, ان کے مشن کو نفاست کے ساتھ آگے بڑھائے, ان کے خاندان کو بھی ان کے اسلاف کے مشن کا پوری طرح عمل درآمد کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.